حال ہی میں پاکستان اور بھارت میں جو سیلاب آ رہے ہیں، اس سیلاب سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ریسنٹ فلڈز آئے اس میں 1400 گاؤں پربھاوت ہوئے، 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں، قریباً 4 لاکھ ایکڑ جو جگہ ہے فصلیں ہیں وہ خراب ہوئی اور کئی جانیں جا چکی ہیں۔ یہ سیلاب کیسے آیا اور دونوں ملکوں کے سیاستدان اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچیے، اگر پانی زندگی دینے کی بجائے موت لے آئے، اگر وہی دریا جو فصلوں کو سیراب کرتے ہیں بستیاں اجاڑ دے، اور اگر یہی پانی کسی ہمسائے ملک کے ہاتھوں ہتھیار بن جائے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے بیچ پانی کے اس نئے تنازع پر، جس نے لاکھوں زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا بھارت واقعی پاکستان کو ڈبونے کے لیے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یا پھر یہ سب ایک سیاسی کھیل ہے؟ یہ دوسری بار ہے 3 سال کے اندر پاکستان کو تباہ کن مونسون سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نارتھ اور سینٹرل پاکستان، خاص طور پر پنجاب کا بڑا حصہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ گاؤں اجڑ گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی۔ جون کے آخر سے مونسون شروع ہوا اور صرف پاکستان میں اب تک 884 لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ان میں سے 220 سے زیادہ صرف پنجاب میں ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف پاکستان تک محدود نہیں۔ بھارت، جو پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، وہ بھی اس مصیبت سے گزر رہا ہے۔ بھارتی ریاستیں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور بھارتی پنجاب بھی شدید بارشوں اور دریاؤں کے سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ وہاں بھی 100 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں، یعنی دونوں طرف انسانی جانیں ضائع ہوئیں، بستیاں ڈوبی اور کسانوں کی محنت برباد ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک جیسا دکھ دونوں ملکوں کو قریب لانے کی بجائے مزید دور کر رہا ہے؟ پاکستانی پنجاب میں، جو بھارت کی سرحد سے جڑا ہوا ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے ڈیمز سے اضافی پانی اچانک چھوڑا اور پاکستان کو بروقت اطلاع نہیں دی۔ بھارت نے پانی کو ہتھیار بنا لیا ہے اور پنجاب میں بڑے پیمانے پر سیلاب برپا کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر 3 دریاؤں کے نام لیے: راوی، ستلج اور پنجاب۔ یہ سب بھارت سے نکلتے ہیں اور پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ احسن اقبال نے اسے واٹر ایگریشن یعنی پانی کی جارحیت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے نہ صرف زمین اور جائیداد بلکہ لاکھوں زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ یہ الزامات ایسے وقت پر سامنے آئے جب بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہلے ہی تاریخی بدترین سطح پر ہیں۔ یہ سب اس سال اپریل میں اس وقت مزید بگڑا جب پہلگام حملے میں بھارتی کشمیر میں 26 افراد مارے گئے۔ بھارت نے الزام پاکستان پر لگایا اور پھر اعلان کیا کہ وہ اب انڈس واٹر ٹریٹی کا حصہ نہیں رہے گا۔ یہ وہی معاہدہ ہے جو 60 سال سے زیادہ عرصے تک دونوں ملکوں کو دریاؤں کا پانی بانٹنے کا فریم ورک فراہم کرتا رہا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کو باقاعدگی سے پانی کے بہاؤ کے اعداد و شمار ایک دوسرے کو دینا ہوتے تھے، لیکن بھارت کے الگ ہونے کے بعد خدشہ بڑھ گیا کہ نئی دہلی یا تو پھر دریاؤں کا پانی روک لے گا یا پھر اچانک بڑے اخراجات کر کے پاکستان کو ڈبو دے گا۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے جون میں یہ بھی کہا کہ یہ معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا۔ اس بیان نے پاکستان میں شدید رد عمل پیدا کیا اور واٹر ٹیررزم یعنی پانی کے ذریعے دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کے ہائی کمیشن نے پچھلے 2 ہفتوں میں کم از کم 4 بار پاکستان کو تحریری طور پر خبردار کیا کہ دریاؤں میں طغیانی آنے والی ہے۔ اگرچہ ان خبروں میں تفصیلی اعداد و شمار شامل نہیں تھے، مگر بھارت نے اسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شیئر کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حقیقت کہاں کھڑی ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ الزام لگانا بھارت نے جان بوجھ کر پاکستان کو ڈبویا ہے، انتہائی سادہ لوئی ہے۔ کنگز کالج لندن کے پروفیسر دانش مصطفیٰ کہتے ہیں، بھارت کے ڈیم سے نکلنے والا اضافی پانی پہلے خود بھارت کے اپنے صوبوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر وہ پانی چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے نقصان بھارت کو ہی ہوتا ہے۔ اس طرح پاکستان کے سابق نمائندہ برائے انڈس کمیشن شیراز میمن کہتے ہیں، یہ محض ایک قدرتی سیلاب ہے۔ بھارت نے کم از کم وارننگ دی ہے، لیکن پاکستان نے اسے دہشت گردی قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ڈیم بھر جاتے ہیں تو پانی چھوڑنا ہی واحد حل ہوتا ہے، ورنہ ڈیم ہی ٹوٹ جائیں گے۔ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ سیلاب کا بنیادی سبب صرف سیاسی فیصلے نہیں بلکہ کلائمیٹ چینج بھی ہو سکتا ہے۔ اس سال غیر معمولی گرمی نے گلیشیئرز پگھلا دیے، پھر اچانک شدید مونسون کی بارشوں نے دریاؤں کے بہاؤ کو خطرناک حد تک بڑھا دیا۔ دانش مصطفیٰ کے مطابق ڈیمز کو عام طور پر 100 سال کی اوسط بارش کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، لیکن اب موسم بدل چکا ہے۔ بارش کی شدت اور مقدار وہ نہیں رہی جو پچھلی صدی میں تھی۔ پرانے حساب کتاب اب بیکار ہو گئے ہیں۔ جب ڈیم اپنی گنجائش سے بھر جاتے ہیں تو پانی چھوڑنا مجبوری ہوتی ہے۔ بھارت نے بڑے ڈیمز جیسے سالال، بگلیار، باکڑا، پونگ اور رنجیت ساگر یہ دریاؤں پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور پنجاب میں ہیں، یعنی پاکستان تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ پانی بھارت کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی لا سکتا ہے۔ 3 ستمبر کو بھارت کے سینٹرل واٹر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق درجنوں مقامات پر شدید سیلاب کی صورتحال تھی۔
پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بھی 4 ستمبر کو رپورٹ دی کہ ستلج، راوی اور چناب پر انتہائی اونچی سطح کا پانی ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ دونوں ملک ایک ہی قدرتی آفت کا شکار ہیں۔ یہ الزام تراشی دونوں ملکوں کے سیاسی حلقوں کو وقتی فائدہ دیتی ہے۔ بھارت کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات کے جواب میں سخت موقف دکھائے، اور پاکستان کے لیے یہ ایک آسان راستہ ہے کہ حکومت اپنی ناکامیوں جیسے ڈیمز کی کمزوری، حفاظتی اقدامات کی کمی اور شہریوں کو بروقت بچانے کی ناکامی سب بھارت پر ڈال دے۔ سچ یہ ہے کہ دریاؤں کا بہاؤ کسی ایک کے قابو میں نہیں، یہ زندہ دریا ہیں جو ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ آپ ڈیم بنا سکتے ہیں، آپ پانی روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن بڑے طوفانی سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بھارت کو الزام دینے سے پاکستان کے سیلاب نہیں رکیں گے، اور پاکستان کو الزام دینے سے بھارت کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ اصل حل یہ ہے کہ دونوں ملک سیاست سے بالا تر ہو کر پانی پر تعاون کریں، کیونکہ پانی زندگی ہے، اور اگر یہی زندگی کا ذریعہ سیاست کی نظر ہو گیا تو آنے والے برسوں میں تباہی مزید بڑھے گی۔